خطبہ عظام کو اس بات کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے کہ جو بات کتاب و سنت میں جس طرح پڑھی ہے اس کو اسی طرح آگے پہنچانا چاہیے۔ اس میں خام خواہ کا اپنی طرف سے اضافہ، اپنی طرف سے بڑھوتری، اپنی طرف سے کوئی زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دین اسلام میری اور آپ کی خواہشات کا، میرے اور آپ کے جملوں کا، لفظوں کا، میری اور آپ کی جو ایک من کی بات ہے، ایک چاہت ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جو کتاب و سنت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو کتاب و سنت میں موجود ہیں، اس چیز کا نام دین ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض خطباء کو دیکھا اور سنا ہے کہ وہ جب حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں تو بعض احادیث مبارکہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیتے ہیں خاص مقاصد کے تحت۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یاد رکھیے گا یہ دین اسلام کی جو تعلیمات جو خالصتاً بالکل کھری اور بالکل اتھینٹک اور ثقہ اور مستند ہم تک پہنچی ہیں، ان میں یہ تضعیف ہے، ان میں یہ اضافہ ہے، ان میں یہ زیادتی ہے۔ یہ زیادتی کرنے والوں کو کل قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دینا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بات اللہ کے نبی نے فرمائی نہیں، آپ حدیث پاک کسی بھی حدیث پاک کے اندر اس بات کو ایڈ کر دیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی اور آپ فرما رہے ہیں، تو کیا قیامت والے دن اللہ کے نبی آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ میں نے تو اتنا سا مضمون بیان کیا تھا اور آپ نے اتنا بڑا مضمون بنا دیا، اور وہ بھی میری طرف منسوب کر کے میری حدیث پاک کا نام لے کر کے حدیث میں آتا ہے، حالانکہ میں نے تو کہا نہیں۔ تو آپ اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے جو اضافہ کر رکھا ہے یا اضافہ کرتے رہتے ہیں، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو قیامت کے دن اس حوالے سے جواب دے پائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہرگز ہم اس بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ میں اب آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، تو آپ احباب جو ہیں اس مثال کو سننے کے بعد ضرور میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ خطبہ عظام حدیثیں بیان کرتے ہوئے اور بسا اوقات آیات کو بیان کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اضافہ اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، اور وہ جو اضافہ ہوتا ہے وہ تشریح کے طور پر نہیں، تفسیر کے طور پر نہیں، وضاحت کے طور پر نہیں، بلکہ وہ صراحتاً اضافہ ہوتا ہے کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرتے ہیں۔ آپ وہ مثال سنیے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعتاً ہمارے اندر اس قسم کی خطا اور غلطی پائی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، خطبہ عظام ہی بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مخاطب ہوں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے اپنی نعمتیں جو ہیں آپ کے اوپر نچھاور نہیں کر دیں؟ آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائیں؟ تو سارے جنتی کہیں گے کہ ہاں باری تعالیٰ آپ نے نعمتوں کی انتہا کر دی، آپ نے رحمتوں کی انتہا کر دی، اب تو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، تمام نعمتیں کامل اور مکمل طریقے سے آپ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ایک نعمت ایسی ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو عطا نہیں فرمائی، اور وہ جو نعمت ہے وہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ تو اس موقع پر جنتی لوگ علماء کرام کی خدمت میں آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اے علماء کرام آپ ہی بتائیں کہ وہ نعمت کون سی ہے۔ اب یہ اضافہ آ رہا ہے، یہ جو یہاں سے سٹارٹنگ ہوئی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد جو جنتی تھے وہ علماء کے پاس آئیں گے اور علماء سے پوچھیں گے وہ نعمت کیا ہے، وہ نعمت کون سی ہے۔ تو علماء بتائیں گے کہ وہ نعمت، سب سے بڑی جو نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ابھی آپ کو عطا فرمائی، وہ دیدار الہی ہے۔ یہ ہے دین میں اضافہ، یہ جو آخری جملے ہیں یہ ہے حدیث پاک میں اضافہ۔ یہ کس حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ سوال فرمائیں گے تو اس موقع پر جنتی علماء سے پوچھیں گے۔ یعنی علماء کرام کی فضیلت اور افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے بعض خطبہ عظام اس حدیث پاک میں اپنی طرف سے یہ جملے نئے ایڈ کر دیتے ہیں کہ علماء کرام کا یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے، یہ ان کی فضیلت ہے کہ جنت میں بھی عوام الناس ان کے قدموں میں جائیں گے، ان کی بارگاہ میں پہنچیں گے، سوال کریں گے، جواب لینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے۔ اور پھر اس کے اوپر کہتے ہیں آج کے دور میں تم جو ہے علماء کرام کی مجالس میں نہیں جاتے، ان سے سوال نہیں کرتے، قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ جنت کے اندر بھی علماء کرام ہی آپ کو جواب دیں گے۔ تو یاد رکھیے گا یہ دین میں اضافہ ہے۔ یہ کس حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی جو بیان کرتے ہیں آپ احباب میں سے جس نے حدیث پاک بیان کی ہے
تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کس حدیث پاک میں لکھا ہے؟ مجھے بھی ذرا سینڈ کر دیں، مجھے بھی بتا دیں، مجھے بھی دکھا دیں، تاکہ میں اصلاح کر لوں اپنی۔ میری معلومات کی حد تک تو بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے مخالف، یعنی یہ جو علماء کرام کی افضلیت کے حوالے سے آپ نے اس حدیث پاک میں یہ ساری باتیں ایڈ کی ہیں، یہ مضمون تو حدیثوں میں ملتا ہی نہیں ہے اس حوالے سے۔ اب میں وہ آپ کے سامنے احادیث بیان کرتا ہوں جو اس مضمون کی ہیں، لیکن اس میں علماء کرام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ حدیث پاک سنیے گا۔ سب سے پہلی حدیث پاک صحیح مسلم سے 449 نمبر، جامع ترمذی سے 2552 نمبر، اور اسی طور پر یہ جامع ترمذی کے اندر ہی 3105 نمبر، ابن ماجہ کے اندر 187 نمبر، مسند احمد بن حنبل میں 8630 نمبر، اور اسی طرح 13341 نمبر، اور مشکات شریف میں 5656 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، قال، فرمایا اللہ کے نبی نے، یقول اللہ تبارک و تعالی، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، ان سے فرمائیں گے، تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم مزید نعمتوں کا اضافہ اور زیادتی چاہتے ہو کہ آپ کو مزید نعمتیں ملیں، مزید آپ کو نعمت عطا کی جائے؟ آگے سے فیقولون، جنتی پروردگار کو جواب دیں گے، کیا؟ الم تبیض وجوہنا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنۃ، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ وتنجنا من النار، کیا آپ نے آگ سے ہمیں نجات نہیں عطا فرما دی؟ یعنی یہ جو اللہ کا سوال تھا کہ کیا مزید نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہو، مزید آپ کو عطا کروں، تو آگے سے جنتی کہتے ہیں، میرے مولا آپ نے ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا، چہرے روشن کر دیے، جنت میں داخل کر دیا، جنت کی نعمتیں عطا فرما دیں، اور آگ سے میں محفوظ فرما دیا، اب اور کیا چاہیے؟ ساری نعمتیں تو مکمل ہو گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا، قال، حدیث پاک میں آتا ہے، فیکشف الحجاب، اس موقع پر پروردگار اپنے چہرہ انور سے حجاب کو، پردے کو ہٹا دیں گے، اپنا چہرہ انور لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیں گے، ان کو دیدار عطا فرما دیں گے۔ اب دیکھیں یہ حدیث پاک ہے جو صحیح حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل میں، مشکات میں موجود ہے۔ یہاں پر کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ علماء کرام سے اللہ پاک فرمائیں گے، یا خود جو ہیں لوگ علماء کرام سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی ایسی نعمت بھی ہے جس کے بارے میں پروردگار ہم سے سوال کر رہے ہیں؟ یہاں پر تو ذکر نہیں ہے۔ تو ہم علماء کرام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے دین اسلام میں ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ دین میں اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ دین میں زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ یہ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ حدیث رسول میں ہم اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، اس موقع پر جب جنتی اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنتیوں کو جو لذت اور سرور اور مزہ اور کیف آئے گا وہ دیدار الہی میں نصیب ہوگا۔ تو عزیز خطبہ عظام، یہ ہے صحیح حدیث پاک جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ علماء کرام کی تو اس میں بات ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک کو آپ دیکھ لیں، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، 456 نمبر، اور السلسلۃ الصحیحہ اس میں 1435 نمبر، 1436 نمبر، مسند احمد بن حنبل میں 13109 نمبر حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب جنتی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث پاک ہے، یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، اس کا میں ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور پروردگار فرمائیں گے، فما رأیتموہ فہو لکم، تم جنت میں چلے جاؤ اور جو وہاں پر دیکھو میری طرف سے وہ آپ کے لیے ہیں۔ اور یہ وہ جنتی ہوں گے کہ سارے انبیاء کی اور ملائکہ کی اور نیک لوگوں کی سفارش اور شفاعت کے بعد جن جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ وہ والے جنتی نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ جنتی ہیں کہ جن کو ارحم الراحمین نے اپنی مٹھی کے ذریعے سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا ہوگا، یہ وہ والے جنتی ہیں۔ تو پروردگار جنت میں داخل کر کے فرمائیں گے، فما رأیتموہ فہو لکم،
جو تمہیں جنت میں نظر آئے گا وہی تمہارا ہے، یعنی ساری کی ساری جنت ہم نے آپ کے نام الاٹ کر دی۔ فیقولون ربنا، اس موقع پر وہ جنتی کہیں گے اے ہمارے پروردگار، اعطیتنا ما لم تعطی احدا من العالمین، آپ نے تو عالمین میں جو کچھ تھا ہمیں عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما دیا، کیا کچھ نہیں عطا فرمایا؟ ساری نعمتیں عطا فرما دی، ساری رحمتیں عطا فرما دی، ساری آرائشیں، زیبائشیں، آسائشیں عطا فرما دی، سب کچھ آپ نے عطا فرما دیا۔ اس موقع پر پروردگار فرمائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا فیقول، پروردگار فرمائیں گے لکم عندی افضل من ھذا، ارے میرے جنتیوں، اس ساری نعمتوں سے بڑھ کر، ساری جنت سے بڑھ کر میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی بہتر کچھ ہے۔ اس موقع پر فیقولون یا ربنا ای شیء افضل من ھذا، سارے جنتی کہیں گے اے ہمارے پروردگار، اس جنت سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل اور برتر اور بہتر کون سی شے ہے؟ اس سے اعلیٰ کون سی شے ہے؟ اب دیکھیں یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ جواب کون دے رہے ہیں؟ جنتی۔ علماء کرام کا ذکر ہی نہیں اس کے اندر۔ اور اس کے بعد جب یہ سوال جنتی اللہ سے کریں گے کہ یا اللہ ساری نعمتیں عطا فرما دی، اب اس جنت سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ تو اس موقع پر پروردگار فرمائیں گے فیقول، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ پاک فرمائیں گے رضایا، وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس جنت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ان آرائشوں سے، زیبائشوں سے، آسائشوں سے، محلات سے، حور و غلمان سے اور ساری نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا کہ رضایا، وہ تمہارے پروردگار کی رضا ہے، کہ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ فرمایا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد میں نے تمہارے لیے رضا کا اعلان کر دیا، اور پھر کبھی بھی ہمیشہ کے لیے میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ فرمایا کہ یہ ہے سب سے بڑی نعمت پروردگار عالم کی طرف سے۔ تو دو میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ پیش کی ہیں، ان دونوں احادیث مبارکہ کے اندر جنتیوں کا اللہ سے سوال، اللہ رب العالمین کا سوال جنتیوں سے، اور جنتیوں کا پروردگار کو جواب، اور پروردگار کا جنتیوں کو جواب ہے، بیچ میں علماء کرام تو ہے ہی نہیں۔ ہم دین میں کیوں اضافہ کرتے ہیں؟ ہم دین میں کیوں ملاوٹ کرتے ہیں؟ کیا دین میں ملاوٹ کیے بغیر عوام سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ اور واہ واہ یہ حاصل نہیں کی جا سکتی؟ ضرور ہم نے اس ماشاء اللہ، واہ واہ کے لیے، سبحان اللہ کے لیے دین میں اضافہ کرنا ہے، احادیث میں اضافہ کرنا ہے۔ عزیز خطبہ عزام، یقین جانیے کہ اگر آپ اسی طرح دین میں اضافہ کرتے رہے تو یاد رکھیے گا ہماری آنے والی نسلوں تک دین اسلام کا مسخ شدہ چہرہ تو پیش ہو سکتا ہے، صحیح دین اسلام ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالیے، ہرگز دین کے معاملے میں کسی قسم کا اضافہ خود بھی نہ کریں، کوئی کر رہا ہو تو اس کو ٹوکیں، اس سے حوالہ مانگے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ تو تھا پوائنٹ، اس حوالے سے آپ کلیئر ہو جائیں کہ یہ جو حدیث پاک بیان کی جاتی ہے اضافے کے ساتھ، یہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، اور جو صحیح حدیث پاک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی ہیں، ایک میں دیدار الہی کا ذکر ہے اور دوسری میں رضائے الہی کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام والی جو بات ہے، علماء سے جا کر پوچھو، اس حوالے سے احادیث کے اندر کسی قسم کا بھی مواد موجود نہیں ہے۔ اب یہ تو تھی من گڑت بات جو عوام الناس کے سامنے خطبہ عظام پیش کرتے ہیں علماء کرام کی شان کے حوالے سے۔ تو اس بات کی تردید کے بعد میں آپ کے سامنے دو تحفے پیش کرتا ہوں علماء کرام کی قیامت کے دن میدان محشر میں کیا شان اور کیا عظمت ہوگی۔ اس حوالے سے آپ ان دو چیزوں کو بیان کریں جو اوتھینٹک اور سکا ہیں، جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس پہلے والی شے کو سکپ کر دیں، اگر کہیں پر آپ نے بیان کی ہے اور لوگوں کو پتہ ہے تو آپ لوگوں سے اس کی تردید کر دیں کہ یہ بات کہیں پہ بھی حدیث پاک میں موجود نہیں ہے، بلکہ اصل حدیث مبارکہ میں صرف اور صرف جنتیوں کا اللہ سے سوال اور اللہ رب العالمین کا ان سے سوال اور جواب جو ہے یہی منقول ہے۔ اب جو صحیح حدیث پاک ہے وہ تو سب سے سکا بات ہے قرآن کریم کی، علماء کرام کی شان کے حوالے سے میدان معاشر میں، علماء کرام کی عظمت کے حوالے سے میدان معاشر کے اندر۔ آپ وہ آیات مبارکہ سماعت کیجیے گا۔ سورہ روم ہے، آیت نمبر 56 ہے اور 57۔ پروردگار فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت بپا ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، تو مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، قسمیں کس بات پر اٹھائیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی کے علاوہ رہے ہی نہیں دنیا کے اندر،
ہمارا تو جو بسیرا تھا دنیا کے اندر وہ تو ایک گھڑی کے علاوہ تھا ہی نہیں، قبر کے اندر ہمارا بسیرا جو ہے وہ ایک گھڑی کے برابر تھا، اس سے بڑھ کر تھا ہی نہیں۔ کذالک کانوا یؤفکون، فرمایا کہ اسی طرح مجرم لوگوں کو دھوکہ لگتا رہتا ہے۔ اب آگے بات آ رہی ہے جو علماء کرام کی شان اور عظمت کے حوالے سے ہے، اس بات کو آپ عوام الناس کے سامنے بیان کریں، من گڑت اور موضوع بات کو عوام الناس کے سامنے علماء کی شان کے حوالے سے بیان نہ کریں۔ وہ کیا ہے؟ پروردگار فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم والایمان، وہ لوگ کہ جو علماء کرام ہیں اور صاحب ایمان ہیں، گویا کہ اللہ رب العالمین نے علم کے ساتھ ساتھ ایمان کی قید لگائی کہ عالم ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب ایمان ہو، ورنہ ہماری ان کتابوں کے اور قرآن پاک کی ترجمے کے، تفسیر کے، وضاحتوں کے، صراحتوں کے بڑے بڑے علماء یہودیوں میں بھی موجود ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی موجود ہیں، مگر وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ تو فرمایا وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اس میدان معاشر میں علماء کرام جو کہ صاحب ایمان ہیں وہ فرمائیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، ارے تم کہتے ہو کہ ایک ساتھ ہم ٹھہر کر آئے، نہیں، تم تو قیامت تک کا زمانہ وہاں پر گزار کر آئے ہو، اور یہ بات ہم بے حوالہ نہیں کہتے، بلکہ یہاں پر فرمایا فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے۔ اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی کتاب سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو یہ ہے علماء کرام کی عظمت اور شان میدان معاشر کے اندر، کہ ان لوگوں کو جو اختلاف کر رہے ہوں گے اور شش و پنج کا شکار ہوں گے، ہم ایک گھڑی ٹھہر کر آئے ہیں یا اس سے زیادہ کا زمانہ ٹھہر کر آئے ہیں، علماء کرام ان کو جواب دیں گے ارے نہیں، پوچھنا ہے تو ہم سے مسئلہ پوچھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں تم ایک گھڑی نہیں بلکہ قیامت تک کا طویل ترین عرصہ دنیا میں گزار کر آئے ہو۔ یہ ہے علماء کرام کی عظمت اور شان کے میدان معاشر کے اندر بھی علماء کرام کے علم کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی فرمایا فی کتاب اللہ، کہ علماء کرام بے حوالہ بات نہیں کریں گے بلکہ وہ حوالہ دیں گے فی کتاب اللہ، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم قیامت تک ٹھہر کر آئے ہو۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، فی کتاب اللہ، بلکہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دے کر آپ کو اس بات کو آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ وہاں پر بھی علماء کرام بات حوالے سے کریں گے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں خطبہ عظام علماء کرام، آپ بھی جب بات کریں تو حوالے کے ساتھ بات کریں، بات اتھینٹک کریں، سیکھا کریں، مستند کریں، ویکنس کا، کمزوری کا، کسی قسم کا وہ بات شکار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی بات جو ہے وہ بالکل پاپولر ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے، سیکھا اور مستند ہونی چاہیے۔ فی کتاب اللہ، اس حوالے سے نقطہ بیان کر دیا۔ فہذا یوم البعث، ہاں یہ ہے قیامت کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، اور لیکن تم لوگ جو ہے اس بارے میں جانتے نہیں ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ سورہ روم کی آیت نمبر 56 جو ہے اور 57 جو ہے، یہ علماء کرام کی عظمت اور شان کو بیان کر رہی ہے کہ میدان محشر میں علماء کرام کا کیا مقام ہوگا۔ اب دوسری آیت مبارکہ سنیے گا، یہ آیت مبارکہ سورہ نحل آیت نمبر 27 ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں ثم یوم القیامت یخزیہم، کہ جو مشرک لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ رب العالمین رسوائی ان کا مقدر بنا دیں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ وَيَقُول، اور پروردگار فرمائیں گے اَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شرکاء کہاں ہیں؟ دنیا کے اندر جن کو تم میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، کہ دنیا میں جن کے متعلق جو ہے تم جھگڑا کیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ پھر اہل علم کی شان، علماء کرام کی عظمت اور شان بیان فرما دی اللہ رب العالمین نے، کہ اس موقع پر اللہ کے اس سوال کے اوپر مشرک لوگ تو جواب نہیں دیں گے، وہ کیا کہیں گے کہاں پر ہیں، وہ تو جواب نہیں دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میدان معاشر کے اندر اہل علم علماء کرام جواب دیں گے، کیا دیں گے؟ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، کہ آج کے دن ذلت اور رسوائی اور برائی جو ہے وہ کافروں کا مقدر بن چکی ہے۔ گویا کہ اس دن جن کے علم کا ڈنکا بجے گا وہ علماء کرام ہوں گے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف وہ آپ کی موضوع من گڑت اپنی طرف سے دین میں اضافے والی حدیث پاک ہے کہ علماء کرام سے پوچھیں گے کہ کون سی شے ہے جو اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوسری طرف جو ہے دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دو قرآن کریم کے حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو علماء کرام کی عظمت اور شان کو میدان معاشر کے اندر ثابت کر رہے ہیں۔ تو عزیز خطبہ عظام، جو صحیح سیکھا مستند اور درست بات ہے قرآن کتاب و سنت کی، اس کو عوام الناس کے سامنے بیان کریں۔ جو من گڑت ہے، موضوع ہے، آپ کا اضافہ ہے، کسی خطیب کا، کسی عالم کا اضافہ ہے،
اس کو ہرگز اللہ کے نبی کی طرف، شریعت اسلامیہ کی طرف، کتاب و سنت کی طرف منسوب نہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یاد رکھیے گا اس تمام تر اضافے کا نقصان امت مسلمہ کو مستقبل کے اندر ہوگا، اسلام کی جو ہے صحیح صورت کو مستقبل کے اندر ہوگا، اور ان تمام تر باتوں کا آپ کو پروردگار کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اب دونوں راہیں آپ کے پاس ہیں، دونوں راستے آپ کے پاس ہیں، سیدھا راستہ، غلط راستہ، اپنی طرف سے دین میں اضافے کا راستہ، اور بالکل کھری اور سچی اور سچی بات اسی طرح جس طرح آپ نے کتاب و سنت میں پڑھی ہے اس کو عوام الناس تک پہنچانے کا راستہ۔ اب گیم آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ عوام الناس کی ماشاءاللہ واہ واہ اور سبحان اللہ کے لیے آپ دین میں اضافے کرتے ہیں، یا پھر آپ جو ہیں صحیح بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں؟ یعنی آپ خود مجھے بتائیں کہ کیا جب یہ آیات مبارکہ آپ عوام الناس کے سامنے بیان کریں گے علماء کرام کی عظمت اور شان کے حوالے سے، تو کیا عوام الناس آپ کو سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ آپ کے اس جملے پر ماشاءاللہ نہیں کہیں گے؟ واہ واہ نہیں کریں گے؟ سب کچھ کریں گے۔ عزیز خطبہ عزام، یقین جانے کہ صحیح ترین مواد اتنا موجود ہے، اس کے اوپر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، ہاتھ کھڑے کرنا، عوام الناس کا کھڑے ہو جانا، یہ ساری چیزیں واللہ العظیم موجود ہیں۔ بس کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم ان جو اصل ماخذ ہیں، اصل اور مستند چیزیں ہیں، ان کی طرف اپنے آپ کو لے کر نہیں جاتے۔ سنی سنائی باتیں ہم آگے بیان کرتے ہیں، بے حوالہ، بے سروپا باتیں، موضوع من گڑت باتیں جو ہے، نئی سے نئی باتیں ہم عوام الناس کے سامنے پیش کرنے کی جسارتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے خدارا ابھی بھی وقت ہے، اپنی زبانوں کو آپ جو ہے روک لیں دین میں اضافے کے حوالے سے، اس لیے کہ پروردگار فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک نگہبان موجود ہوتا ہے جو اس کے الفاظ کو نوٹ کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے ایک ایک جملے کا، ایک ایک لفظ کا پروردگار کو حساب کتاب دینا ہوگا۔